پاکستان نے ہندوستان میں پاکستانی حملوں کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے حکومت پاکستان بھارتی میڈیا کے الزامات مسترد کرتی ہے۔ بھارتی الزامات بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ بھارتی الزامات پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ بھارتی گودی میڈیا نے پاکستان مخالف جعلی خبریں چلائیں جن میں امرتسر، پٹھان کوٹ، راجستھان اور مقبوضہ جموں کشمیر میں حملوں کے جھوٹے دعوے کیے گئے۔ بھارتی گودی میڈیا کی بریکنگ نیوز اصل میں فیک نیوز۔ بھارت نے پہلے امرتسر اب مقبوضہ جموں میں خود میزائل گرائے، الزام پاکستان پر لگا دیا۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حملہ کیا، نہ کوئی طیارہ گرا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ڈرامہ کچھ ہی دیر میں بے نقاب، ثبوت بھی سامنے آ گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بلیک آؤٹ کی ڈرل کی گئی، سرکاری اعلانات کیے گئے۔ بلیک آؤٹ کی مشق جیسے ہی شروع ہوئی، گودی میڈیا پر ڈرامہ شروع ہو گیا۔ بھارت اپنے طیارے گرنے کی خفت مٹانے کے لیے پاکستانی F-16 گرانے کی جھوٹی خبریں پھیلانے لگا۔ F-16 طیارہ گرائے جانے اور پاکستانی پائلٹ پکڑنے کا بھارتی دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ بھارتی چینل زی نیوز کی جھوٹی کہانیاں، پاکستان کی 2 بندرگاہوں کو نیست و نابود کرنے کا جھوٹ، اسلام آباد کراچی میں تباہی، پشاور میں حملوں سے آگ کا جھوٹ، پاکستانی شہروں میں ہر طرف تباہی کا جھوٹ، پاکستان کے 2 F-16 طیارے گرانے اور پاکستانی پائلٹ کو پکڑنے کا جھوٹ۔ زی نیوز اپنے عوام کو بتا رہا ہے جس طرح بھارت حملے کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج صبح ہم لاہور سے پریس کانفرنس کریں گے۔ غرور خاک میں ملا دیا ہو پاکستانی شاہینوں نے، جن کے 5 رافیل جیٹ ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا، پھر لائن آف کنٹرول پہ 40 سے 50 ان کے فوجی ہلاک ہوئے، پھر سفید جھنڈا لہراتا ہوا۔ اب اتنی بڑی شرمندگی جو بین الاقوامی سطح پہ ہوئی، اس کی خفت مٹانے کے لیے یہ جھوٹی کہانی گھڑی گئی ہے اور یہ بائی ڈیزائن ہے۔ شرمندگی مٹانے کے لیے بھارت دنیا میں جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت کے غرور رافیل طیاروں سمیت 5 جہازوں کو گرا دیا۔ بھارت کے 29 ڈرون گرا دیے۔ لائن آف کنٹرول پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ LOC پر بھارتی چیک پوسٹوں نے سفید جھنڈے لہرائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایونیو سے گفتگو کہا، بھارت تاثر دینا چاہتا ہے کہ جیسے پاکستان نے کوئی حملہ کر دیا ہے، پاکستان نے کوئی جہاز نہیں اڑایا تو پائلٹ کیسے پکڑا گیا؟ بھارت نے جھوٹ کہا کہ پاکستان نے امرتسر میں سکھوں کی عبادت گاہ پر حملہ کیا۔ ہم نے تو موجودہ حالات میں سکھوں کے ویزے منسوخ نہیں کیے۔ جھوٹے دعوے سے بھارت کی مایوسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ بھارت B گریڈ کی فلموں سے باہر نکل آئے، حقیقی دنیا کو دیکھے۔ اگر ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوتی، ٹیبل پہ بات نہیں ہوتی، تو کیا اگلی بات بندوق پہ ہوگی؟ یہ بالکل دیٹ از دا اونلی آپشن لیفٹ ٹو اس۔ پچھلے 3 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن انڈیا چھوڑ نہیں رہا، وائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں۔ اگر یہ چیز جو ہے اس کو ہم کاؤنٹر نہ کریں تو یہ نیو نارمل بن۔ سفارتی سیاسی بات نہ بنی تو بھارت کو بندوق سے جواب ملے گا۔ بھارت کو یہاں روکنا ہوگا، بھرپور جواب دینا پڑے گا۔ بھارت کو جواب نہ دیا تو ایسی حرکتیں معمول بن جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، مودی کا ڈرامہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ پاکستان میں کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں۔ BLA TTP جیسی دہشت گرد تنظیمیں بھارتی پراکسیز ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی کو انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا، کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ ڈرون حملوں کے بعد پاکستان کا بھارت کو جواب یقینی ہو گیا۔ پاکستان بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، شہری آبادی پر کارروائی سے گریز کرے گا۔ امریکہ پاکستان بھارت کو کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دونوں ممالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کر دیں۔ سفارتکاری سے کشیدگی میں کمی کی ترغیب دے رہی ہیں۔ کہا توقع ہے موجودہ صورتحال وسیع علاقائی جنگ میں نہیں بدلے گی۔ خدا نہ کرے موجودہ صورتحال جوہری تنازع کی شکل اختیار کرے، تاہم ایسا خدشہ نہیں۔
بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحیت پر مسلح افواج کا منہ توڑ جواب جاری. بلستیال فائرنگ پر پانڈو سیکٹر میں بھارتی فوج کا ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا. حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کے سیکٹر کو تباہ کیا گیا. حاجی پیر سیکٹر میں بھی پاک فوج کی موثر جوابی کارروائی. بلستیال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ کر دیا. جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اس سے قبل بھی پاکستان کی موثر جوابی کارروائیوں سے کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی. بھارت کی جانب سے فضائی حدود میں دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی. پاکستان ایئر ڈیفنس نے بھاول نگر سیکٹر میں ایک اور اسرائیلی آروپ ڈرون مار کرایا. مودی سرکار کی ایک اور جارحیت پاکستان کی شہری آبادی پر حملوں کی کوشش. پاک فوج نے 29 بھارتی ڈرون مار گرائے. بھارت نے لاہور، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں ڈرونز بھیجے. ترجمان پاک افواج نے پریس بریفنگ میں بتایا 29 میں سے ایک ڈرون ٹارگٹ پر پہنچا جس میں 4 فوجی زخمی ہوئے. بھارتی ڈرون حملے میں 3 سویلینز شہید، 4 زخمی ہیں. کہا بھارتی ڈرونز کا فورنسک معائنہ کیا جا رہا ہے. بھارتی ڈرونز آئے تو انہیں انگیج کرنے کا ایک طریقہ کار تھا. ایک ڈرون نے سکھوں کی مقدس جگہ ننکانہ صاحب جانے کی کوشش کی. بھارت کی جانب سے سکھوں کے مقدس مقام پر ڈرون بھیجنا قابل مذمت ہے. بھارت نے 3 پروجیکٹائل خود امرتسر میں فائر کیے. امرتسر میں بھارتی تنصیبات کو بھارتی میزائلوں نے ہی نشانہ بنایا. پاکستان نے بھارت کو جواب دیا تو دنیا دیکھے گی. بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا کرارا جواب. کا بھارت ڈرامہ کر رہا ہے کہ 15 جگہوں پر پاکستانی حملوں کو روکا. خشک زمین پر پڑے میزائل ثبوتوں کے طور پر دکھا رہا ہے. فصل میں پڑے میزائل ہی دکھانے تھے تو آگ ہی لگا دیتے. بھارت سینما سے نکل کر حقیقی دنیا میں کب آئے گا؟ میرا سوال ہے کہ کیا بھارتی فوج اور حکومت 18ویں صدی میں جی رہی ہے؟ ایسی کہانی گڑی جس پر ہنسی آ رہی ہے. پتہ نہیں بھارت نے کہاں سے ایسی تصویریں اٹھا کر ڈرامہ شروع کر دیا. بھارت کا سسٹم اتنا ہی شاندار ہے تو اس کے 5 طیارے کیسے گر گئے؟ فرق صرف اتنا ہے پہلے بھارت کو اپنے طیاروں کا ملبہ خود اٹھانا پڑا اور بھارتی ڈرونز کا ملبہ ہم نے خود جمع کیا. یہ فرق ایسا ہی ہے کہ پہلے ہم نے انہیں ادھر چائے پلائی، اب ان کو وہیں پر چائے پلائی. بھارتی ڈرونز نے کھلاڑیوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. ایک ڈرون راولپنڈی اسٹیڈیم کے قریب گرایا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس بریفنگ. کہا بھارتی ڈرونز نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، سویلینز آبادی پر حملے کیے. بھارتی ڈرونز نے عسکری تنصیبات پر بھی حملے کی کوشش کی. بھارت نے کہانی گھڑی کہ پاکستان نے کل رات حملے کی. بھارت کو اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پاکستان بھارتی پنجاب میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج، پاک فضائیہ اور پاک نیوی الرٹ ہے. بھارت کو ایڈونچر کرے گا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی. پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پی ایس ایل کو متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کا فیصلہ. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بقیہ میچز اب متحدہ عرب امارات میں ہوں گے. پی ایس ایل میچز ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں شیڈول تھے. پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ اور سعودی عرب متحرک. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون. پاکستان اور بھارت پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور. وزیر اعظم نے بتایا بھارتی حملوں میں 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے. امریکہ نے بھارت کو پاکستان سے کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا. امریکی وزیر خارجہ کی بھارتی ہم منصب سے گفتگو، کشیدگی کم کرنے پر زور دیا. مارکو روبیو نے کہا پاک بھارت بات چیت کے لیے امریکہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. سعودی عرب بھی کشیدگی کم کرانے کے لیے حرکت میں آ گیا. سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ غیر اعلانیہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی. عادل الجبیر آج پاکستان پہنچیں گے. امریکہ نے بھارت اور پاکستان سے مسلح تصادم بند کرنے کا کہہ دیا. وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات ہوئی. مارکو روبیو کی بھارتی وزیر خارجہ سے بھی گفتگو ہوئی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس.
کہا پاکستان بھارت میں براہ راست رابطوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مارکو روبیو نے پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے پر بات کی۔ امریکہ پاکستان اور بھارت میں براہ راست رابطہ بحال کرانا چاہتا ہے۔ فریقین سے کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات کریں۔ پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات چاہتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے افسوسناک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے نام خط میں پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کہا آذربائیجان کی حکومت پاکستان میں بھارتی کارروائیوں کی مذمت پاکستان سے یکجہتی اور بھرپور حمایت کرتی ہے۔ متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ باز عراقچی نے دلی میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا امید ہے کہ بھارت اور پاکستان خطے میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکیں گے۔ نائب وزیر اعظم سے یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ کا ٹیلی فون۔ جانی نقصان پر اظہار افسوس، مسائل سفارتکاری سے حل کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارتی حملوں نے خطے کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کے اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ پاکستان میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم نے اطالوی وزیر خارجہ کو بھارتی کی کھلی جاریہ سے آگاہ کیا۔ پنجاب اسلام آباد کے تعلیمی ادارے 11 مئی تک بند کر دیے گئے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 2 روز کے لیے ملتوی۔ اے اور او لیول کے آج ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر نے بتایا تعلیمی ادارے ملکی صورتحال کے پیش نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام تعلیمی ادارے اب 12 مئی پیر سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ آج اور کل ہونے والے پریکٹیکل بھی ملتوی کر دیے گئے۔ نیا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا۔ اماراتی ایئر لائن اتحاد اور قطر ایئر ویز نے 10 مئی تک پاکستان کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ لاہور کی فضائی حدود کے مخصوص حصے 10 مئی کی صبح 6 بجے تک پروازوں کے لیے بند۔ کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا۔ گلگت اور اسکردو ایئرپورٹس کے لیے پرواز سے قبل ایئر ٹریفک کنٹرول سے کوارڈینیشن کرنا ہوگی۔ کلیئرنس کے بغیر اسکردو گلگت ایئرپورٹس پر پرواز کی پابندی ہوگی۔ پاکستان کی تینوں بندرگاہوں پر ہائی الرٹ۔ شپنگ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی میں اضافہ۔ غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پاکستانی سمندری حدود میں ماہی گیری پہ پابندی۔ سمندر سے فشنگ ٹرالرز اور کشتیوں کو واپس بلا لیا گیا۔ ہائی الرٹ تک سمندر میں غیر ضروری بوٹس اور فشنگ بوٹس پر پابندی ہوگی۔ بھارت نے سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی سازش شروع کر دی۔ سکھوں کے عام مقامات پر پھر بھی میزائل فائر کر دیے۔ مقصد سکھوں کو پاکستان کے خلاف اکسانا ہے۔ بھارت منصوبے کے مطابق سکھوں کو بتائے گا آپ پر پاکستان کی جانب سے حملہ ہوا۔ بھارت کی جانب سے میزائل کو پاک فضائی کے طیارے کا ملبہ ظاہر کیا جائے گا۔ سکھ رہنما کہہ چکے وہ پاکستان کے خلاف لڑائی میں بھارتی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مودی سرکار میزائل فائر کر کے سکھوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بھارت کی اسرائیلی ڈرونز کے ذریعے پاکستان میں دراندازی کی کوشش۔ پاک فوج نے اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو چن چن کر تباہ کیا۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا بھارت بوکلاہٹ میں اسرائیلی ساختہ ڈرونز سے پاکستان پر حملے کر کے خطے سمیت پوری دنیا کا امن خطرے میں ڈال رہا ہے۔ مسلح افواج چوکس ہیں، بھارت کو سبق سکھا رہے ہیں۔ بھارت پاکستان میں عام شہریوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہاں بھارت ہی جج، جیوری اور جلاد بنا ہوا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تصادم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ دنیا کو معلوم ہے آپ تب تک معصوم ہیں جب تک آپ گناہگار ثابت نہیں ہوتے۔ مجھے الزام دیں لیکن ثبوت کے ساتھ اور کم از کم چال تو کریں۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھایا۔ زمین پر کوئی بھی آزاد اور خود مختار ریاست جنگی حالات میں جوابی کارروائی ہی کرے گی۔
اللہ اکبر، تیار ہیں ہم، نیا قومی جنگی ترانہ ریلیز کر دیا گیا۔ نغمے میں دل گرما دینے والی شاعری اور سحرانگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ نغمے میں بھارت کو واضح پیغام، پاک فوج ہر طرح کی جارحیت پر جوابی وار کے لیے ہم وقت تیار۔ پاکستان کی ہندو اور سکھ برادری کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی مٹی میں، ہندو برادری کی سینکڑوں افراد پاک افواج سے اظہار یکجہتی کرنے نکل آئے۔ مظاہرین نے بھارتی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے اور نریندر مودی کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ پاکستان کے سکھ برادری کا بھی مودی کو کرارا جواب، کہا گرو نانک کی پاک دھرتی سے ہمیں بہت پیار ہے، ہم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وقت آنے پر اپنی افواج کے ساتھ مل کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 2 صحافیوں سمیت 61 سے زائد فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں خواتین اور بچوں سمیت 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ الوادہ اسٹریٹ میں اسرائیلی ڈرون گر کر تباہ۔ خان یونس میں حماس کے مارٹر حملے میں کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع۔ امداد نہ پہنچنے سے غزہ کے بچے غذائی قلت کا شکار۔ امریکی کانگریس کے 94 ڈیموکریٹ اراکین کا اسرائیل سے غزہ میں امدادی سامان فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر نے بھی غزہ کی صورتحال کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اور چیمپئنز لیگ فٹ بال میں پی ایس جی کی جیت کے بعد پیرس میں فساد پھوٹ پڑے، مقامی تماشائیوں گاڑی کو آگ لگا دی، پولیس نے متعدد تماشائیوں کو گرفتار کر لیا۔ فرنچ کلب نے انگلش کلب آرسنل کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ ٹرافی کے حصول کے لیے مقابلہ طالبی کلب انٹر میلان سے ہوگا۔